السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 20۔ پیچھے کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا پلیز۔ زویا رامین کو بلانے کچن میں گئی۔ اس کا ارادہ تھا رامین بھی مہندی لگوا لے، مگر کچن میں داخل ہوتے ہی زویا کا دل چاہا مسٹر انڈیا بن کے یہاں سے غائب ہو جائے، کیونکہ سامنے ہی انس بیٹھا پکوڑے کھا رہا تھا اور وہ اپنی صبح والی باتیں بھولی نہیں تھی جو انس سے بہت کانفیڈنس میں کہہ آئی تھی۔ ہم پہ تو کوئی نوازشیں ہی نہیں کر رہا، اب پکوڑے بھی خود کھانے پڑ رہے ہیں۔ وہ اس کی گئی بات کہہ رہا تھا جو اگر زویا سمجھتی تو یقیناً کبھی بولتی ہی نہ، لیکن ابھی زویا متجسس ہوئی یہ جاننے کو کہ انس کو اس کی موجودگی کا کیسے علم ہوا، جبکہ اس کی طرف انس کی پیٹھ تھی اور اس نے ابھی تک زویا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بے باکی کو مد نظر رکھتے بھاگنا بہتر سمجھا۔ بھاگنے سے پہلے ہی انس اس کی کلائی آنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ مت سوچو مجھے کیسے پتا تمہاری موجودگی کا۔ وہ خاموش ہوا۔ اس کے چہرے کا طواف کرتی نظریں گلابی پنکھڑیوں پہ ٹک گئیں۔ اس دل میں دھڑکن بن کے دھڑکتی ہو تم، اب دھڑکن سے کوئی لا علم تھوڑی رہ سکتا ہے۔ مزید نظریں اٹھائے رکھنا محال تھا، وہ نظریں جھکا گئی۔ ایسے مت کرو یار، لہجہ بے قرار تھا۔ کیسے نہ کروں؟ نظریں اٹھاتے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہ ادائیں نہ دکھاؤ، ایسے میرا قرار جاتا ہے، میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ میں نے کوئی ادائیں نہیں دکھائیں، آپ کا قرار ہر وقت ہی غائب رہتا ہے، گھور کر کہا۔ بالکل صحیح کہا، میرا قرار ہر وقت غائب ہی رہتا ہے۔ پہلے زویا نہ سمجھی، پھر جب سمجھی تو گلنار ہی ہو گئی۔ ویسے صحیح بات ہے، تم غائب رہوگی تو اس کا قرار بھی غائب ہی رہے گا۔ ایسا رومانٹک بندہ ہونا چاہیے۔ خیر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھو اب تم یہ غلط کر رہی ہو۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی اور اب میں جا رہی ہوں۔ ابھی چلی جاؤ ورنہ سچ میں بے قابو ہو جاؤں گا۔ بس کل تک ہی صبر کی حدود قائم رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں، اس کے بعد کوئی خاص امید نہ رکھنا۔ کان کے قریب جھکتے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ کلائی پہ گرفت نرم محسوس کرتے زویا فوراً بھاگ گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھنے لائق تھی اور انس کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ زویا جتنی بھی بولڈ بننے کی کوشش کرتی، انس کے سامنے آ کر نظریں تک نہ اٹھا پاتی تھی، اور یہی بات انس کو مزید بہکا دیتی۔ باجی یہ سامان بھجوایا ہے آپ کی امی نے۔ گیلے سیاہ بال پشت پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی جب ملازمہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ادھر رکھ دیں، بیڈ کے سامنے رکھے دیوان کی طرف اشارہ کیا۔ جی اچھا۔ اپنا کام کر کے ملازمہ چلی گئی تو زنیرہ ڈبے کھول کر دیکھنے لگی۔ جو بھی تھا، آخر کو کل نکاح تھا لڑکی کا اور یہی جوڑا زیبتن کرنا تھا۔ دیکھنا تو تھا ہی نا، اب پھر چاہیے عاصم دا چھچھورا نے ہی کیوں نہ بھیجا ہو۔ یہ زنیرہ کی سوچ تھی، ہماری نہیں۔ ویسے صحیح بات ہے، یہ سوچ زنیرہ کی ہو سکتی ہے یار، اتنا ہینڈسم لونگ کیئرنگ بندہ ہو، اس کے باوجود بھی لڑکی اتنے نخرے دکھاتی ہے اس کو۔ خیر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جوڑا دیکھتے خوبصورت سی مسکان نے زنیرہ کے چہرے پہ ڈیرا جمایا۔ پسند تو اچھی ہے چھچھورے کی۔ عاصم دا چھچھورا کو داد دیتی شرٹ ساتھ لگا کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ پھر جولری دیکھی جو کہ سونے کا نفیس سا سیٹ تھا، جو دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ خود آرڈر پہ بنوایا ہے۔ اور سب سے اہم ترین چیز چنری تھی جو کہ لال رنگ کی تھی اور گھونگھٹ والی جگہ پہ عاصم کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ عاصم خانزادہ چھچھورے پن کا کوئی موقع جانے دیتا؟ زنیرہ نے چہرے کے زاویے بگاڑے کہا، مگر مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیے رکھا، کیونکہ آخری بچا ہوا ڈبہ کھولنے پر بے شمار دل جیسے بنے غبارے ڈبے میں سے نکلتے کمرے میں پھیل چکے تھے۔ لیکن اگلی چیز دیکھتے زنیرہ کے دل نے پہلی بار عاصم کو کیوٹ کے خطاب سے نوازا تھا، کیونکہ غباروں کے نیچے ایک مٹھو بیٹھا تھا۔ مٹھو!
واو! اچھا مٹھو مطلب وہ طوطا جو بولتا ہے۔ مٹھو بیٹھا تھا جو کہ اب اڑ کر زنیرہ کے کندھے پہ بیٹھ چکا تھا اور ساتھ بول رہا تھا، ویلکم ٹو لائف آف عاصم خان زادہ۔ یہ طوطے ایسے ہی بولتے ہیں وہ نا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، وہ سارے گھر میں کہتے ہیں میاں مٹھو چوری کھانی ہے، یہ وہ والا مٹھو ہے۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کا موبائل بجا تھا اور زنیرہ ابراہیم جانتی تھیں کہ کال کس کی ہے۔ یہ معصوم جان کو آپ نے مارنا تھا جو اتنی دیر بیچارے کو ڈبے میں بند رکھا؟ اگر اس کا سانس بند ہو جاتا تو؟ زنیرہ ایک سانس میں بول گئی، مبادا اس کی فلسفی شروع نہ ہو جائے اور زنیرہ بیگم کی بات بیچ میں نہ رہ جائے۔ میری معصوم چڑیا، اس معصوم طوطے کو بس 5 منٹ ہی رہنا پڑا اندر، بیچارے کو کچھ نہیں ہوا۔ عاصم بھی اسی کے انداز میں بولا، اس کی یہی باتیں تو عاصم خانزادہ کو بچپنا کرنے پر مجبور کرتی تھی، ورنہ عاصم خانزادہ کو اس طرح کرتے ہوئے کوئی دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ کیا مطلب 5 منٹ؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کو گئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ارے یار مجھے ایک بات بتاؤ۔ وہ صحیح سلامت ہے نا؟ ہاں دکھ تو صحیح رہا ہے۔ تو بس پھر جانے عاصم، کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ وہ طوطا عاصم نے ملازمہ کو کہہ کر 5 منٹ پہلے ہی رکھوایا تھا، اور ملازمہ بھی گھسی گھسی ہنسی کام کر گئی کیونکہ وہ بھی اس کے ٹھرکی پن سے متاثر ہوئی تھی۔ ہاں ملازمہ بھی آج کل ایسی ہی ہوتی ہیں۔ خیر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مجھے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ لو سٹوری چلے اور جو ملازمہ ہے نا وہ بیچ میں مسنجر بن جائے، پیغامات پہنچانے والی۔ خیر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ جانے عاصم کیا ہوتا ہے؟ آپ میری جان ہیں اور میرا نام عاصم ہے، تو آپ ہوئی نا جانے عاصم۔ محبت بھرے لہجے میں بولا، میرے ساتھ فلرٹ نہ کریں۔ تپ کر بولی، فلرٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کر رہے ہیں اسے فلرٹ کہتے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کا ارادہ زنیرہ کو مزید تنگ کرنے کا تھا۔ ٹھڑک جھاڑ رہے ہیں آپ، اور میں ٹھڑکیوں سے بات نہیں کرتی، تیزی سے کہتے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ دوسری جانب عاصم کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ جو شخص ہر وقت سنجیدگی کا مجسمہ بنا رہتا تھا، اسے کوئی ایسے کہکہے لگاتا دیکھ لیتا تو ضرور اپنا خواب سمجھتا۔ چھچھورا خانزادہ، زنیرہ منہ بسوڑ کر بولی اور سینے پہ ہاتھ باندھتی بیڈ پر بیٹھ گئی جب وہ طوطا آ کر اس کے کندھے پہ بیٹھا اور ساتھ میں بولا، چھچھورا خانزادہ۔ میں بھی کوشش کر رہی ہوں طوطے کی طرح بولنے کی۔ خیر اگر نہیں پسند آئی تو بتائیے گا۔ خیر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس پیارے طوطے کو اپنی نقل کرتا دیکھ زنیرہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ویسے یہ تحفہ اچھا ہے۔ پیارے طوطے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی مسکرا کر بولی، دیکھ میرے ہاتھوں پہ تیرے نام کی مہندی کا رنگ جچتا تو بہت ہے، مہکتا بھی خوب ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ مہندی میں رنگے اپنے ہاتھوں کی تصویر کے نیچے شعر لکھ کر عیسیٰ کو بھیجتی۔ اب وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ عیسیٰ جو میٹنگ سے فارغ ہو کر گھر کے لیے نکلا تھا، زمل کا میسج دیکھ کر جی جان سے مسکرایا۔ ایسے کیوں دکھا رہی ہو یار؟ گھر آ رہا ہوں نا، پھر سامنے بیٹھ کر دکھانا۔ انتظار کرتی زمل نے میسج دیکھا تو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مبادا وہ ابھی آ نہ جائے۔ نہیں میں نے تو ایسے ہی بھیجا ہے، آپ نے کیوں آنا ہے؟ میں تو سونے لگی ہوں۔ کوئی نہیں سو جائیں، میں آ کر جگا لوں گا۔ نہیں نا۔ کیا نہیں نا؟ نہ جگائیے گا نا، میری نیند خراب ہو جائے گی۔ زمل کا ارادہ آج رات دل تو پاگل ہے دیکھنے کا تھا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے دل تو پاگل ہے کیا؟ دل تو پاگل ہاں مدھوری اور شاہ رخ خان کی مووی ہے، بہت اچھی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ مگر بیچاری آمد عیسیٰ پہ بخلا گئی، جو بھی تھا اب خود بخود اس کے سامنے بولتی ہی بند ہو جاتی تھی۔ اس میں زمل کا کیا قصور بھلا؟ ہونا بھی چاہیے، بولتی بندی ہو جانی چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کوئی نہیں اب عادت ڈال لو، ہر رات نیند خراب ہوگی تمہاری، لیکن اگر آج رات میرا انتظار کر لو تو رخصتی تک سونے دوں گا۔ ٹھڑک جھاڑ رہے ہیں سارے لڑکے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شریف ہو، سب ہی ٹھڑک جھاڑتے ہیں۔ اب آپ اپنی معصوم سی دلہن کے ساتھ ایسا کریں گے؟ ساتھ روندو ایموجی بھیجا۔ ہائے میری معصوم دلہن، میں تو اور بھی بہت کچھ کروں گا۔ زمل نے ایک آئی برو اٹھائی ہوئی شکل بھیجی۔
वेट फॉर टुमारो जान। जुमल एकदम गुलनार हुई। अच्छा सुनो, जी कहें, इतना ब्लश ना करो, गाल रेड हो जाएंगे। जुमल ने इधर उधर देखा, फिर मैसेज किया। आपको कैसे पता है? मुझे क्या पता है? सवाल के ऊपर सवाल किया। ज़्यादा मासूम ना बने। आपने मेरे कमरे में कैमरे लगवाए हैं ना? तुम पे नज़र रखने के लिए मुझे कैमरे लगवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने जासूस छोड़े हैं ना मेरे पीछे? हाँ, एक जासूस छोड़ा है। कौन है वो धोखेबाज? मैं अभी पूछती हूँ। मेरी खबरें देता है आपको। मेरी जान, जासूस मेरा दिल है, जो जानता है कि किस वक्त आप क्या कर रही होती हैं। ज़्यादा बने मत, मुंह बसोड़ कर कहा। असल में बेचारी ईसा की बातों से लाल टमाटर हुई जा रही थी। अभी तो कुछ नहीं बना मैं। आप घर आ रहे हैं ना, तो ड्राइव करें। मैं सोने लगी हूँ, मुझे तंग करने ना आना। टाटा बाय बाय। तेजी से बोलकर वॉइस भेजी, जिसे सुनते ईसा मुस्कुराए ही जा रहा था। आपका हुक्म सर आंखों पर। लव यू। गुड नाइट। अब की बार ईसा ने भी वॉइस भेजी। जब आप किसी से बेपनाह प्यार करते हैं ना, तो इसकी हर आदत को आपका दिल जानता है, क्योंकि प्यार तो दिल से दिल का मामला होता है। तो जासूसी भी फिर दिल ही करेगा ना। वैसे ये बात सही कही है, दिल ही जासूसियां करता है। हम आगे पढ़ते हैं। हमें नहीं कोई मिलता जो जासूसियां करे। सुना है आपने हाथ पे हमारा नाम लिखवाया है। हम उधर लब रखें, दिल ने कसम से ये चाहा है। बाय नूर फातिमा। ये शेर था जो कि राइटर ने खुद ही लिखा है। खैर, जोया बालकनी में खड़ी कॉफ़ी पी रही थी। 7 दिसंबर की इब्तदाई हवाओं से लुत्फानंदोज हो रही थी। अपने दिल के शहजादे की आवाज़ सुनती आंखें बंद कर गई। उन्हें पसंद है मेरा उनके रंग में रंगना, सो दिल ने खुद पे उनका रंग चढ़ाया है। ये भी शेर जो है राइटर ने लिखा है, नूर फातिमा। खैर, सवाल शायराना था तो जवाब भी शायराना अंदाज में आया। अनस जोया के पीछे खड़ा अपनी जिंदगी की खुशबू को खुद में उतरता महसूस करता रहा। दोनों बहुत देर इसी तरह खड़े एक दूसरे में खोए रहे। जोया को इसके जवाब का इंतज़ार था। जब काफ़ी देर जवाब ना आया तो रुख बजानिब दिलदार करना चाहा, जो इसने ना करने दिया। इतनी बेकरारी अच्छी नहीं जानम। अब हम आपको अपनी दुल्हन बने देखना चाहते हैं। इसके कान के करीब सरगोशी करता इसकी पुश्त को देखता वहाँ से चला गया। लेकिन पीछे से आती आवाज़ पे दिल मुस्कुरा दिया। हम भी आपको अपना दुल्हा बना देखने के ख्वाहिशमंद हैं शाहजी। हाय यार, जब ये शाहजी कहती है ना तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। कितना प्यारा लगता है ना शाहजी। सॉरी, आप लोग भी कहते होंगे मैं क्या चीज़ हूँ। खैर, आगे पढ़ते हैं। दिल दोनों तरफ मुस्कुरा रहे थे, आखिर को एक दूसरे का साथ पा रहे थे। ये भी राइटर ने लिखा है। सारी रात रामीन दाऊजी की कही बातों को सोचती रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ जिंदगी की नवीद सुनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ दिल में डर का बसेरा था। आप सबको क्या लगता है रामीन का फैसला क्या होगा? ओह सॉरी, आप सबको अभी बताया ही नहीं कि दाऊजी ने कहा क्या था। फिक्र ना कीजिए, कल मालूम हो जाएगा। जारी है। एपिसोड छोटी थी लेकिन मज़ेदार थी। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है दाऊजी ने क्या कहा होगा? वैसे मुझे कुछ कुछ लग रहा है, लेकिन अब मैं सस्पेंस नहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या कहा है दाऊजी ने। और अब हम अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए हम भी, आप जैसे जुमल निसा को बोले हम भी आपको बोलते हैं टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, और हम मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और चलें तो कल तक की एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़।